الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی ادب اور احترام اور ذوق و شوق سے سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل تکریم واجب الاحترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ رب العزت نے قدر سہولت پسند بنایا ہے، یعنی اس کے مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ آسانی کو پسند کرتا ہے۔
جس چیز میں رعایت ہو، جس میں سہولت ہو، جس کا کرنا آسان ہو، جو طبیعت کے لیے بہتر محسوس ہو، جس کو کرنے میں طبیعت خوشی محسوس کرے، انسان کو وہ چیزیں فطری اور طبعی طور پر اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے چونکہ انسان کا مزاج خود سے بنایا ہے، تو بہت سارے مقامات پر اس کے مزاج کی رعایت اور اس کا لحاظ بھی فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سہولت والا مزاج بنایا تو اس کا لحاظ فرماتے ہوئے خلاق عالم نے اپنے کلام میں صاف اور واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی پہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں، وہ کام بتاتے ہی نہیں کہ جو کر نہ سکے، وہ ذمہ داری نہیں لگاتے جسے وہ پورا نہ کر سکے، وہ چیز اس پہ لازم نہیں کرتے کہ جو چیز اس کی طاقت، اس کی قوت یا اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہو۔ فرمایا کہ ہم اسے مکلف ہی نہیں بناتے، اس کے ذمے وہ بات لگاتے ہی نہیں، اس کا پابند کرتے ہی نہیں کہ جو وہ کر نہیں سکتا۔ اور دوسرے نمبر پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بڑے خوبصورت اور واضح الفاظ میں، فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ کھڑی کرو۔ یعنی کوئی کام اگر آپ سے کوئی دین کے معاملے میں پوچھتا ہے، دنیا کے معاملے میں پوچھتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ڈراؤ نہیں کہ نہیں یہ اوہو اے تیرے کو تو ہونا ہی نہیں، وہ تیرے واسطے کا کام نہیں ہے بھائی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈرائیں، اس کو پریشان کریں، اس کو فکر مند کریں، اس کو یہ بتائیں کہ یہ تو ناممکن اور مشکل ہے بہت زیادہ، نہیں، اگر وہ کام جائز درجے میں ہے تو اس کو آسان بنا کے پیش کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے بہتری اور آسانی کی راہ ہموار کرو۔ یسروا ولا تعسروا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آسانی ہو، اور خود انسان بھی یہی چاہتا ہے آسانی ہو، اور اللہ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ آسانی ہو۔ تو دین ہے بھی آسان، حدیث پاک میں آتا ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے دین میں جبر نہیں رکھا، زبردستی ڈنڈا پکڑ کے نہیں کچھ کروایا جاتا، ترغیب دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، فضائل اور اس کے پہلو اور اس کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں، اس کے محاسن بتائے جاتے ہیں، اس کے بعد اس بات کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اس دین کو اختیار کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو ایکسپٹ کرنے والے بن جائیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انسان کیونکہ سہولت پسند ہے، تو سہولت پسندی کا ایک تازہ شاہکار جو آج کے دور میں لانچ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بنی بنائی چیز پسند کرتے ہیں، ہر چیز، ہر معاملے میں۔ پہلے نہیں ہوتا تھا ایسے، پہلے ایک تو سادگی تھی، دوسرے نمبر پہ خواہشات کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں تھا، تیسرا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک محلے سے آگے کیا ہو رہا ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کے وہ انٹارکٹیکا کے اگلے کنارے کی خبریں بھی معلوم ہو جاتی ہیں نا، بیٹھے بیٹھے 7 بر اعظموں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حضرت صاحب، جیسے سارا حساب و کتاب انہی سے ہونا ہے کہ کہاں پہ کیا تباہ ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔
تو عجیب شوق ہے دنیا جہان کی خبریں جاننے کا، جس کو ہم لگے ہوئے ہیں اس پہ۔ تو اب یہ جدید دور کی چیزوں میں ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ہم اتنے سہولت پسند بن گئے ہیں کہ ہر چیز پکی پکائی بنی بنائی۔ پہلے ہوتا تھا بازار سے کپڑا خریدا اپنی پسند کا، پھر اس کے بعد درزی کے پاس گئے، اس کو سلائی کروایا اور پھر اس کو جناب استری کیا، پھر پہنا۔ اب وہ بات ختم۔ اب جناب برانڈز چلتے ہیں، ریڈی میڈ چلتے ہیں، بوتیکس پہ جایا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے یہ بھی بنا بنایا سوٹ، اسی پہ پہلے جناب کڑھائی کے لیے علیحدہ، سلائی کے لیے علیحدہ، بنانے کے لیے علیحدہ، سینے کے لیے علیحدہ، پرونے کے لیے علیحدہ۔ اب وہ چکر ہی نہیں ہے، اب تو بنا بنایا جناب یہ جی دستیاب ہے۔ پہلے ہوتا تھا شادی سے پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے جناب دلہن کا جوڑا تیار ہو رہا ہے، تو اب 1 گھنٹہ پہلے بھی جاؤ تو دلہن کا جوڑا بنا بنایا دستیاب ہے، جو پیسے خرچ کرو لے لو۔ پہلے یہ تھا جناب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ اب وہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کے معاملات میں بھی جناب وہ سارا دن یہی کرتے گزر جاتا تھا، آج کی پکائیے تھے، آج کی کھائیے تھے، آج کی بنائیے تھے، آج کی پکائیے۔ اب صرف سوچنے کی دیر ہے، آرڈر کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ آرڈر کر لیتے ہیں، ایک کال کرے ہوم ڈلیوری۔ اچھا جی، اب ایک کال پہ جناب بنا بنایا پکا پکایا کھانا، اور وہ ہمیں کچھ زیادہ ہی لذیذ لگتا ہے۔ بے شک ہمیں کوئی کہتا رہے کہ یہ فاسٹ فوڈ ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہے، اس کا یوں ہوگا، اس کا وہ ہوگا، تو خیر ہے کوئی بات نہیں، مشقت تو نہیں ہوئی نا۔ اور ویسے بھی دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے پیزا کھانے کا۔ دیکھیں جناب شاورما دستیاب ہے، دیکھ لیجیے جناب، بنا بنایا چکن مٹن قورمہ بریانی جو بھی ہے سب کچھ دستیاب ہے۔ زیادہ ڈشوں کے نام لوں گا تو آپ مسجد میں بیٹھ کے خامخواہ پریشان ہو جائیں گے کہ بھوک لگنے لگی ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ پکی پکائی چیز، بنی بنائی چیز ہمیں دستیاب ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہمیں بالکل تیار چیز فوری دستیاب ہو، بس ادھر ہم کہیں اور ادھر ہمیں مل جائے۔ تو عجیب بات ہے یار کہ ہمیں ہر چیز میں بنی بنائی چیز اچھی لگتی ہے، تو اگر بنا بنایا زندگی کا ٹائم ٹیبل مل جائے تو پھر کیا خیال ہے، پھر ہمیں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ باقی سارا کچھ ہمیں کوئی بنا کے دے جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ، اتنی آسانی، اتنی سہولت، اتنا سکون، کرنا بھی کچھ نہیں پڑا، مشقت بھی نہیں ہوئی، اور یہ جناب حاضر جناب مل گیا سارا کچھ، تو خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، آسانی محسوس ہوتی ہے، پسند کرتے ہیں ہم۔ تو اگر زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے نا جو میں نے اور آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایسے اٹھیں گے، ایسے سوئیں گے، ایسے جاگیں گے، ایسے جائیں گے، ایسے کھائیں گے، ایسے پیئیں گے، ایسے رہیں گے، ایسے یہ کریں گے، ایسے ملیں گے، ایسے فلاں ہوگا، ایسے فلاں ہوگا، یہ سارے ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقہ کار ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، اس میں سب کچھ ہم نے خود سے ایڈ کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہمیں کوئی آدمی آ کر کہے کہ یہ لیجئے جناب اپنی زندگی کا بنا بنایا ٹائم ٹیبل، اور ہے بھی بڑا کمال کا، بہت لذیذ، بہت خوبصورت، بہت کمال کا، بہت عرفہ، بہت اعلیٰ، بڑا حسین، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، اس میں سارا کچھ ہے آپ کی ضرورت کا، یہ لیجئے، وہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ اور میری آج کی مختصر سی گفتگو کا اصل لب لباب، اصل عنوان، اصل خلاصہ یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے شام و سحر ہمارے لیے بنا بنایا ٹائم ٹیبل ہے۔ ایک مومن بندے کو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ رسول اللہ بتا کے نہیں گئے، گزار کے دکھا کے گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بتانا کہ یوں کر لو، پھر یوں کر لو، پھر ایسے کر لینا، اور پھر ویسے کر لینا، نہ، میرے محبوب نے یوں نہیں کیا کہ آپ کو بتا کے گئے ہوں کہ بھئی ایسے گزار لو، نہ، گزار کے دکھا کے گئے ہیں کہ یوں گزاری جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکل لائف ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ تو اب اتنا خوبصورت نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن اسے بہترین نمونہ کہہ رہا ہے، فرمایا اسوۃ حسنہ۔ نمونے تو اور بھی بڑے ہیں، دنیا میں آپ کو بڑے نمونے مل جائیں گے، اداکاروں کے، فنکاروں کے، کیا آپ تو چلتے ہیں ایک دن فلاں کے ساتھ، ایک دن فلاں کے ساتھ، ایک دن اس کے ساتھ، ایک دن اس کے ساتھ، لائف سٹائل دکھائے جاتے ہیں آپ کو۔
فلاں کس طرح رہتا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا محل کیسا ہے، اس کا یوں کیسا ہے، وہ کیسے رہتا ہے، وہ اس کا آمدن کے ذرائع کیا ہیں، وہ کس طرح سے کیسے کیسے انجوائے کرتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، سارا کچھ جناب میڈیا پہ آ جاتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ نے اسوہ نہیں کہا، اسوۃ حسنہ کہا ہے کہ یہ صرف نمونہ نہیں ہے بلکہ خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب اہل ایمان کے لیے. تو اب بنا بنایا نمونہ اللہ ہمیں دے رہے ہیں، بنا بنایا سسٹم اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. اب ہمارا کام کتنا ہے؟ صرف ہم نے وصول کرنا ہے اسے، اور وصول کرنے کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا کیسے وصول کرنا. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ نہیں کہ ڈلیوری دینے والا بندہ آپ کے پاس آئے، وہ آپ کو آپ کے حصے کا پیزے کا ڈبہ پکڑائے اور آپ اس کا ڈبہ کھول کے باقی بھی نکال لیں کہ نہیں آیا کہ لے کے چلنا ہے، ابھی دیکھیں وہ کہتے آپ کا آرڈر نہیں ہے، یہ آپ نے یہی آرڈر کیا تھا اور آپ کا یہی ہے، یہی بنتا ہے، یہ لیجئے آپ کے کام کا جو ہے. تو فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا، جو آپ کو دیں وہ لے لو، جو سکھائیں وہ سیکھ لو، جو سمجھائیں وہ سمجھ لو، جو کرنے کا کہیں وہ کر لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. جہاں پہ ریڈ لائٹ ہو وہاں پہ رک، جہاں ریڈ لائن ہو وہاں پہ رک جائیں. جہاں پہ آپ کو سگنل ریڈ کر دیا جائے کہ بس بھائی اس سے آگے نہیں، یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا، تو نہیں جانا، بس بات ختم. پھر مان لو ان کی، اسی میں خیر ہے. نہیں تو خیر سے محروم ہو جاؤ گے، برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے، رحمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، شفقتوں سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی عنایات سے محروم ہو جاؤ گے. تو کیوں محرومیاں اپنا مقدر بناتے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ پھر دونوں جہانوں کی عزتیں، عظمتیں اور سعادتیں تمہیں نصیب ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ پھر ان کی زندگی کو نمونہ سمجھ کر قابل عمل اپنی زندگی کے لیے بنا لو، اور دوسرے نمبر پر جو وہ کہیں مان لو، جو دیں وہ لے لو، جو بتائیں وہ سن لو، جو کہیں وہ سمجھ لو، جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس کام سے، جس جگہ سے، جس عمل سے، جس بات سے تمہیں روکیں اس سے کیا کرو بھائی؟ رک جاؤ. اب تو جدید دور ہے، اس قدر زیادہ، یعنی اگر کوئی ذوق رکھنے والا بندہ، اس کے لیے تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. میں چند دن پہلے ایک عربی کتاب دیکھ رہا تھا، اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، اب تو نیٹ پہ بھی سافٹ کاپی میں بھی میں نے اس کو دیکھا ایک جگہ پہ. منہیات کے نام سے ایک بندے نے کتاب لکھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا منع کیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے. قرآن مجید کی تمام وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے کلام میں منع فرمائی ہیں، حدیث پاک میں تمام وہ چیزیں جو جناب رسول اللہ کی زبان سے نکلی اور آپ نے ان سے منع فرمایا ہے، وہ ساری ایک جگہ پہ جمع کر دی گئی. منہیات کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جو چیزیں رک جانے کی ہیں وہ بتا دی گئی. تو اب بھائی ہمارے لیے کتنا خوبصورت نمونہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. اب زندگی کے کل دن کتنے ہیں، سال کتنے ہیں، مہینے کتنے، یہ تو ہمیں نہیں پتا نا، یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون کتنی زندگی لے کے آیا ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں کب کہاں ختم ہو جائے گی. لیکن اتنی بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12، اور مہینے میں دن 29 یا 30 اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اور اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے تو پھر مہینے کے دن 30 یا 31، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے. اور وہ دوسرے والا جو دیسی مہینہ چلتا ہے وہ ہمارے ہاں، اس میں ایک آدھ اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو بہرحال یہی ہے، 29-30 دن کا مہینہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہر ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کچھ ہی بولو. یہ 7 ہی رہنے، یہ تو 8 ہونے نہیں ہیں. جمعے سے شروع ہو جائے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ، بس یہی چلتا ہے، یہی سرکل ہے. دن کے گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24.
دن اور رات ملا کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یہی سرکل چلے گا، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، اپنے مدار پہ اپنے سسٹم پہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ نے جو سسٹم طے کر دیا ہے اس کی پابندی ہو رہی ہے۔ تو اب یہ کون سا مشکل کام ہے کہ ہم کچھ کام سیکھ لیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے؟ تو ہفتے میں مہینے میں بار بار ریپیٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 7 دن کا اگر پروسیجر سیکھ لیا جائے، جمعے سے لے کے اگلی جمعرات تک یا جمعے کی صبح تک، اس جمعے کی صبح سے لے کے اگلے جمعے کی صبح تک اگر ہم یہ پروسیجر سیکھ لیں، جان لیں، اور اس کے بعد حد الوسع پوری کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ، چلو یکدم نہیں، ایک ہی بار نہیں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے دیے ہوئے شیڈول کا اور اللہ کے پیغمبر کے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل کا پابند کرنے کی کوشش کریں، تو نتیجہ اتنا اچھا نکلے گا کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کتنا اچھا نتیجہ نکلے۔ اور میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہا کرتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، بندہ دنیا دے کماں تو کدے تھک بھی تے جاندا ہے، آپ نہیں تھکتے اللہ دے فضل نال، سارے کماں تو تھک جانا، پٹھے کماں تو نہیں تھکنا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی کر رہا ہوں کہ دنیا جہان کے کام کرتے ہوئے نا بندہ اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کی ڈیوٹی ہے، لائف ہے، صبح جا رہا ہے کام پہ، شام کو واپس آ رہا ہے، صبح جا رہا ہے شام، اس کا جی چاہتا ہے کہ یار کس دن چھٹی بھی ہونی چاہیے، روز ہی کام پہ، روز ہی کام، ہفتے بعد چلو ایک چھٹی تو ہو رہا، چلو مہینے میں 3 چھٹیاں ہوں، 4 چھٹیاں ہوں، کسی کو کٹھی مل جاتی، کسی کو ہفتے کے بعد ایک مل جاتی ہے، کسی کو جناب روزانہ کی ریسٹ مل جاتی ہے، یعنی ترتیب سے چلتا ہے نا کام، کہ اس کو کچھ نہ کچھ ریسٹ ملے، کہ کام 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 اور کام ہی کام۔ بابا جی نے ڈگ نہیں کام دسیا سی کہ کم ہی لگے رہو، مطلب کام کام کا یہ ہے کہ بندہ کسی بھی کام کو کرے، خواہ وہ اچھا ہے خواہ وہ برا ہے، تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے ہٹ کے کچھ وقت گزاروں، تھوڑا فریش ہو جاؤں۔ تو یار عجیب بات ہے، دنیا کے کام کرتے ہو تو چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا فری ماحول میں وقت گزاریں، تھوڑا سا ریسٹ کریں، کیوں نہ کسی پرفضا مقام پہ چلے جائیں، کیوں کہ ناران کا غان چلے جائیں، کیوں نہ جناب وہ مری چلے جائیں، یہ جو بھی کسی کی رینج میں ہے، یہ یہاں والوں کی رینج اتنی ہے، تو تھوڑا سا لیول اپ ہو جائے تو پھر مری ناران کا غان کی اوقات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر سنگاپور تھائی لینڈ سے تھلے کھلوتے نہیں، پھر سوپر چلا جاتا گا، پھر اس کے بعد جناب وہ اور کئی سارے ممالک جناب اور سیرگاہیں اور دنیا کے مومن بندہ ہے تو اس نے پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے، وہ کہتا حرم چلیے اللہ دے گھر، سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، نال اللہ دے گھر حاضری بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہر آدمی کا نا جب دل چاہتا ہے نا کہ میں تھوڑا وقت فریش گزاروں، آسان اور پرسہولت گزاروں، تو وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے، دفتر کا کام، فلاں کام، یہ کام، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ماحول کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اور پھر تھوڑا سا وقت نہ گزارتا ہے کسی جزیرے پہ، کسی پرفضا مقام پہ، کسی ٹھنڈے علاقے میں، کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی مقام۔ تو اللہ نے ہمیں جو سکھایا نا وہ بھی یہی سکھایا۔ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، قسمت والے لوگ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ سارا سال تھک دے نہیں تسی، اپنی مرضی کی تھی نا، تھوڑی جی میری مرضی تے چل کے دیکھو، اپنی مرضی سے تم جہاں مرضی گئے، جہاں مرضی آئے، جو مرضی کیا، تھوڑے دن میرے گھر میں پابند ہو کے، اپنے آپ کو پابند کر کے، اپنی لائف کو ایک شیڈول میں لا کے اللہ کی رضا کے لیے کچھ وقت گزار کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ باقی گزرے ہوئے وقت میں اور اس گزرے ہوئے وقت میں کتنا فرق ہے، اس کا آپ کی لائف پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور یہ جو تم نے وقت اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں گزارا ہے، اس کے تمہاری زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اب یہ باتیں کس کو پتہ چلیں گی؟ راہ پہ آ جانے سے وہاں پہ آ جانے، جس نے کبھی اعتکاف بیٹھا ہوگا، تو جس نے کبھی زندگی میں اعتکاف کا ارادہ ہی نہیں فرمایا تو اس کو کیا پتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا یا اعتکاف کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ اس بیچارے کو اس بات سے کیا لینا دینا؟ تو اسی لیے پہلے مزہ چکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا نا۔ تو میں نے آپ کو آج صرف مزہ چکھانے کے لیے، یعنی ٹیسٹ کروانے کے لیے، ذائقہ چکھانے کے لیے میں نے آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو 7 دن ہیں نا،
ان 7 دنوں کو ایک ہلکا سا جائزہ، یہ نہیں کہ ایک ایک منٹ کا، ویسے تو سیرت کے ریکارڈ پہ تو سارا کچھ ہی موجود ہے، ایک منٹ کا ریکارڈ سیرت کا موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ اس میں سے جو مین چیزیں ہیں، جو ہائی لائٹ باتیں ہیں، جس کو ضروری کہا جا سکتا ہے، یہ جو بہت آسان ہیں، ان کو تو ایکسپٹ کر لیجئے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اس میں کیا مشکل ہے؟ چند تھوڑا سا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں 7 دنوں میں کچھ کام ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ باقاعدگی سے ہم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ کس چیز کا حصہ بھائی؟ فطرت۔ سونا فطرت ہے، جاگنا فطرت، کھانا فطرت کا حصہ ہے، پینا فطرت کا حصہ ہے، اسی طرح لباس کا پہننا فطرت کا حصہ ہے، قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا فطرت کا حصہ ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں جاتے، سارے انسان جاتے، ہر ذی روح جس کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے نظام کے ساتھ جوڑا ہے، اس نے واش روم تو جانا ہے، قضاء حاجت کرنی ہے۔ تو اب یہ فطری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی، تو یہ روز کرنی ہے، اس میں جمعہ ہفتہ اتوار پیر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہفتہ ہے تو روٹی کھا لی، آج اتوار ہے تو رہن دی، ایسا نہیں ہے، روز ہی کھانی ہے، ڈش چینج ہو جاتی ہے، روزانہ کا مینیو بدل جاتا ہے، کھانے پینے کا کوئی نہ کوئی اونچ نیچ اوپر نیچے کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا روزانہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آج فلاں دن ہے تو آج نہیں سونا، نہیں، سونا آج بھی سوئیں گے، ٹائم ٹیبل اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہ آج رات جاگ لیتے ہیں بھائی، آج صبح چھٹی ہے، یہ چلو سوتے رہا، کبھی دن کو سو لیے کبھی رات کو سو لیے، چلو یہ ہو جاتا ہے، لیکن سونا تو ہے، وہ تو روز سونا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ اسی طرح قضاء حاجت کے لیے جانا روزانہ۔ تو یہ 3 کام تو ایسے لازمی ہیں زندگی کے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان 3 کاموں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ لیجیے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ 3 کام سیکھ لینا تو آپ کی سمجھو آدھی زندگی عبادت بن جائے گی، آدھی زندگی۔ 8-9 گھنٹے عام روٹین کی نیند ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اتنا سونا چاہیے، 8-9 گھنٹے نارمل بندہ سوتا ہے، اس کے بعد کھانے میں روزانہ کا 1.5-2 گھنٹے صرف ہوتے ہیں 3 ٹائم میں، کچھ ناشتے کے وقت میں، کچھ دوپہر کے کھانے میں، کچھ شام کے کھانے میں، کوئی تھوڑا ویٹ کرنے میں، کوئی کھانے میں، کوئی لگ جاتا ہے آدھا گھنٹہ، تو آدھا گھنٹہ ایک وقت میں لگا لو تو 1.5-2 گھنٹے کہیں نہیں گئے سارے دن میں کھانے پینے کے، تو 2 گھنٹے وہ بھی ایڈ کر لو تو 11 گھنٹے ہو گئے۔ اس کے بعد واش روم جاتا ہے، 5-10 منٹ لگتے ہیں، باہر نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، کوئی اس طرح کے ان امور کا بھی تھوڑا سا ٹائم بیچ میں ایڈ کر لو، تو ملا جلا کے کل 12 گھنٹے ان 3 کاموں میں صرف ہو جاتے ہیں، تو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے سارا ہی۔ 24 گھنٹوں میں اگر آپ یہ 3 کام سنت کے مطابق رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں، رات کو آپ سنت کے مطابق سوتے ہیں، صبح آپ سنت کے مطابق اٹھتے ہیں، تو آپ کا یہ سونا اور اٹھنے کے درمیان کا سارا وقت اللہ عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ اجر لکھ رہا ہے فرشتہ کہ یہ بندہ سنت کے مطابق سوئے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ آپ خراٹے مار رہے ہیں اور فرشتہ جناب اجر لکھ رہا ہے، آپ کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ آپ کھانا کھا کے اپنے نفس کو اور اپنے وجود کو لذت فراہم کر رہے ہیں، فرشتہ اس پہ اجر لکھ رہا ہے کہ کھا تو رہا ہے لیکن کھا تو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق رہا ہے۔ واش روم گئے آپ اپنی ضرورت کو گئے لیکن آپ نے سنت کا انتظام و اہتمام کیا، اس کا لحاظ رکھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کا وہ قضاء حاجت کے وقت میں واش روم میں بیٹھنا بھی اجر اور ثواب لکھ دیا اس کو کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ 3 کام کر لینا تو 12 گھنٹے تو بننے ہو گئے، آدھی زندگی آپ کی عبادت بن جائے گی، آدھی زندگی۔ سونا کیسے ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آتے تھے تو کچھ وظائف پڑھتے تھے، ان وظائف کو سیکھ لیجئے۔ کیا پڑھتے تھے؟ بہت مشکل چیزیں تو نہیں ہیں، چند ایک چیزیں ہیں جن کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ ملک کی تلاوت فرما، تو عادت بنا لو بھائی کہ جب آپ سونے لگے، 2 تو رکوع ہیں،
مختصر سی صورت ہے، عذاب قبر میں حفاظت کا ذریعہ ہے، پوری امت کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور محفوظ، ہر قسم کے گناہ سے اور خطا سے اور ہر قسم کی ایسی تکالیف سے اللہ معاف فرمائے، تو ہر قسم کی ایسے اذیتوں سے اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا اخروی قسم کی، لیکن اس کے باوجود امت کو سکھانے کے لیے حضور سورۃ ملک کی تلاوت فرما رہے، خود ترغیب دی کہ تم بھی پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے عذاب قبر سے حفاظت ہوگی، تو سورۃ ملک پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد آپ بستر پہ ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کی حفاظت کا ذریعہ، رات کو پڑھو گے صبح تک فرشتہ آپ کی نگہبانی کرے گا، اللہ کی حفاظت میں رہو گے آپ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ آخری 2 سورتیں پڑھ لیجیے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ لیجیے۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھا کرتے، وہ پڑھ لیا کر۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں یا کلمہ شہادت پڑھ لیں، مطلب یہ ہے کہ اب سو جانا ہے نا، تو آنکھیں بند ہو جائیں گی، پتہ نہیں صبح آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں، تو یہ رات زندگی کی آخری رات نہ ہو، یہ سانسیں زندگی کی آخری سانسیں نہ ہو، تو سونے کے بعد تو نہیں پتہ چلے گا نہ مہلت ملے گی، تو کیوں نہ کلمہ پڑھ کے سویا جائے، تاکہ اگر آج کی رات بلاوا آ جائے تو آخری وقت کے جو کلمات زبان سے نکلے ہوئے ہیں وہ کیا ہوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ کے سو جائیں۔ اس کے بعد دعا سکھائی، اللہم بسمک اموت و احیا، 4 لفظ ہیں سارے، سنت عمل ہے، اس کو سیکھ لو۔ اب یہ ہے سونے کا طریقہ، سونے کے لیے بستر پہ آئے ہو، اس بستر کو جھاڑ لو، فائدہ تو آپ کا ہے لیکن اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ آپ بستر کو جھاڑیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا گرد و غبار ہے وہ نکل جائے گا، کوئی چبھنے والی چیز ہے وہ نکل جائے گی، کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان، کوئی جانور ہے، کوئی موذی چیز ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی، وہ نکل جائے گی، تو اللہ اپنی حفاظت کرے، بستر کو جھاڑ لو، یہ سنت عمل ہے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں، یہ نہ بیٹھ دا گدا چوک کے کروں باہر لگے پھر دے وہ ہے، ایڈا بھی تماشا کھڑا نہیں کرنا کہ کو جی مو جی آج بندہ جمعہ پاڑا ہے ماشاءاللہ مولوی صاحب پیچھے انہیں قیامت کھڑی کیتی ہوئی ہے، شام دا جناب سانو وقتہ پاتا ہے آ کے کہندا بیٹھ دا گدا چکو باہر جھاڑ کے آنے، ایسا نہیں کرنا۔ جھاڑنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اگر نارمل بستر ہے، چٹائی ہے مختصر سا، تو اس کو اٹھائیں اور لے جا کے باہر جھاڑ دیں، آسان طریقہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بیڈ کے ہے، تو اس کے اوپر سے چادر کو جھاڑ دیں۔ اگر اتنا نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا کپڑا لے کے، جس سے ایسے ڈسٹ سے جھاڑا جا سکتا ہے، اس سے اس کے اوپر دوسرا کپڑا مار کے اس کو جھاڑ دیں۔ تو کئی طریقے ہوتے ہیں، مطلب جھاڑنا ہے کہ اس بستر کو صاف کر لیا جائے۔ تو اس میں کتنی ساری چیزیں، اس میں آپ کی حفاظت کا سامان بھی ہے، سنت پہ عمل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظافت و نفاست کا انداز بھی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ حمیجہ نہیں، نفیس آدمی ہے، صاف ستھرا بندہ ہے، صفائی پسند آدمی ہے، صاف ستھرے طریقے سے رہنا پسند کرتا ہے، تو صاف کر کے بیٹھو۔ اس کے بعد جب آپ لیٹو گے تو یہ نہیں کہ ساری رات آپ نے ایک ہی حالت پہ سونا، سونے کے بعد تو آدمی کو کسی حالت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، سیدھا ہے، الٹا ہے، ٹیڑھا ہے، میڑا ہے، دائیں کروٹ پہ ہے، بائیں پہ ہے، کیسے ہے کیسے نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے کئی دفعہ سجدے میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رات ٹھنڈ لگے تو سجدے جی پہ جاندے، تو ایسے ٹانگے کسیڑ کے جناب کوئی کیسے سویا ہوتا ہے، کوئی کیسے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ سونے کے بعد کیفیت چینج ہو جاتی ہے، بندہ کبھی کسی طریقے سے سوتا ہے کبھی کسی سے، لیکن جب سوئے شعوری طور پہ جب تک بیدار ہو تب تک کیا کرے؟ سنت کے مطابق لیٹے۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ دایاں کان ہے، دائیں کروٹ پہ لیٹے، یہ دائیں والا حصہ جو ہے اس کو نچلی طرف بستر پہ لگائیں، اور یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کو دائیں کان کے نیچے رکھے، اور جو بایاں ہاتھ ہے اس کو اپنی ران پہ رکھ لے، اس طرح سے لیٹے، اور اس کے بعد دعا پڑھ کے کلمہ پڑھ کے سو جائے۔ یہ اعمال ہیں مختصر سے، اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ مزے مزے دے خواب آن۔ ہاں تانوں کو کبھی نہ اس کرن تو بعد جناب بوا کھڑکے گا تو تانوں پیسے لبن گے، سارے شروع ہو جانا آج تو بعد۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کی ڈپریشنیں کم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی راحت والی ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے خیریں اور برکتیں آئیں گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ رب العزت اچھی نیند، اچھا سکون، ذہن کا اطمینان، برکتیں، رحمتیں، وہ کچھ عطا فرمائیں گے جو آپ کو ڈاکٹروں کے پاس سے نہیں ملتی، جو آج کے دور کی بڑی ضرورت ہے۔ سکون اللہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ آپ نے نیند کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا۔ اگلا کام کرنے کا،
وہ یہ ہے جس پہ ہم سے عمل نہیں ہو رہا آج. آپ سے ہو جاتا ہوگا, مجھ سے تو نہیں ہوتا. ایک تو لائف کا سسٹم ہی ایسا ہے, پروگرام ہے, سفر اسفار ہیں, یہ وہ عجیب پنگا سا ہے بس. تو جی بڑا چاہتا ہے, اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے, ہم سب عمل کرنے والے بنے. تو دین کی کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. اگر میرے عمل میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بھی نہ بتاؤں, نہیں, آپ کو بھی بتاؤں اور خود بھی اس پہ ندامت ہو کہ یار نہیں, یہ بات اگر عمل میں نہیں ہے تو ہونی چاہیے, اس کو عمل میں لانا چاہیے. میرے غلط کرنے سے کوئی کام صحیح نہیں ہو جائے گا. اگر میں رات کے 2 بجے تک جاگ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جاگنا کوئی خیر کا باعث ہے, نہیں, اس میں کوئی خیر نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی بستر پہ تشریف لے جاتے, اور جلدی سونا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جلد آرام کرنا, جلد سو جانا, دیر تک نہ جاگنا, یہ اللہ کے نبی کی سنت. آخری تہائی حصہ اللہ کے نبی جاگ کے گزارے. ہمارے یہاں کام بالکل الٹ ہے. ہم سارا سونے والا حصہ جاگ کے گزارتے ہیں اور جاگنے والا حصہ سو کے گزارتے ہیں. این اس ٹائم میں سو جاتے ہیں. میرے پاس وہ وظائف والے آتے ہیں نا, تعویذات والے, دم والے, ان کو میں جب بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ فجر کے بعد پڑھنا ہے نا, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب 10,000 روپیہ لے لو, فجر تو بعد والا وظیفہ وچوں کینسل, یہ آئے ٹائم بدلو, یا پھر تسی آپ ہی پڑھ لیا کرو ساڈے والوں, یہ کچھ اور کر لو. کم بڑا ہوتا, سولی پہ لٹکے ہوتے ہیں, مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں, اذیتوں کا شکار ہوتے ہیں, تکلیفوں میں ہوتے ہیں, بندشیں لگی ہوئی ہیں, فلاں ہو گیا, مرنے والے ہوئے پڑے ہیں, 15 سال ہو گئے, شادی کو اولاد نہیں ہے. فجر کے بعد اٹھ کے وظیفہ پڑھنا, مولوی صاحب بڑا میں ہی پڑھنا ہے, پھر فجر تو بعد ہی پڑھنا ہے, نہیں یہ اسی ٹائم پڑھنا لازمی نہیں, یہ فجر نال ہی پڑھنا ہے. یہ تو حالت ہے, اب کیا بتاؤں, عجیب حالات ہیں ہمارے. اتنا مشکل لگتا ہے یہ کام کہ پوچھو کچھ نہ. میرے پاس ایک خاتون کو لے کے اتنی اذیت میں تھی, میں نے اس کا علاج شروع کیا, تو جو علاج کی ریکوائرمنٹس تھی میں نے کر دی. تو آخر میں نے اس کو بڑی تاکید سے کہا وظیفہ پڑھنا ہے. تو چند دنوں کے بعد آئی کہتی تقریباً 30-40% سے زیادہ الحمدللہ فرق ہے, ایک ہفتے میں کافی بہتری ہے. تو میں نے کہا زیادہ پڑھنا چاہیے تھا فرق, جتنی محنت سے اور جتنی توجہ سے میں نے آپ کا کورس بنایا ہے, اس کا کمبینیشن تو بہت اچھا ہے, تو آپ کو فائدہ ہونا تھا. تو مجھے جواب میں کہنے لگی قاری صاحب سیدھی گل ہے, میں تم صحیح دساں وظیفہ نہیں میں ایک دن بھی پڑھا. کیوں بھائی, اسویر والا کام میرے کو نہیں پڑھا جائے, اوکھا کام ہے. یعنی اتنی تکلیف میں ہیں, اتنی اذیت میں ہیں, لیکن اس ٹائم کی پابندی کر کے ہم اس وقت میں اپنے اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو اس کی بنیاد کیا, وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم ٹیبل خراب کیا ہوا ہے, اپنا سسٹم خراب کیا ہوا. تو سو وقت پہ, اٹھو وقت. بہتر تو ہے کہ تہائی حصے میں اٹھو اور تہجد پڑھو. تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی. بڑا عجیب جملہ کسی نے لکھا ہے, انہوں نے کہا ہر نماز کے لیے سپیکر میں اذان ہوتی ہے اور تہجد کے وقت میں کان میں اذان ہوتی ہے. اللہ مومن بندے کو کان میں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہن تینوں مؤذن نہیں بلا رہا, ہن تینوں میں بلا رہا ہوں. اب میں تجھے بلا رہا ہوں, پہلے تو آتا ہے, تجھے آتے بھی دیکھتے ہیں, جاتے بھی دیکھتے ہیں. اب جو تو آئے گا نا, نہ تیرے آنے کا کسی کو پتا چلے گا, نہ تیرے جانے کو پتا چلے گا. تیرے سجدوں کا گواہ بھی اللہ, تیرے رکوع کا گواہ بھی اللہ, تیرے قیام کا گواہ بھی اللہ, تیری نمازوں کا گواہ بھی اللہ, تیری عبادت کا گواہ بھی اللہ. تو ایک دفعہ مجھے گواہ بنا کے دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے. تو تہجد کی نماز قربت کی پہلی سیڑھی ہے. بندہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے نا, پہلا زینہ اور پہلا درجہ تہجد کی نماز ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. کہو قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ نصیب کر دیں. یہ کیا ہے, کوئی اللہ کے ہاں تو مشکل نہیں, ہمیں سارا کچھ مشکل لگتا ہے, اللہ کے ہاں یہ سب کچھ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. جن لوگوں کو میں نے تہجد گزار دیکھا ہے وہ ایسے اللہ کے فضل سے تہجد کے وقت میں مصلی پہ پہنچ جاتے ہیں جیسے کسی روبوٹ کو آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اور اس کا ٹائم ٹیبل ہے کہ بٹن دبانے کی دیر ہے, بس فوراً سارا کچھ اپنے طریقے سے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. جو تہجد گزار ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسا پابند بنا دیتے ہیں, ایسے آسان کر دیتے ہیں, سردی ہو گرمی ہو, ادھر تہجد کا وقت ہوتا ہے اور وہ بندے مصلی پہ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کہو آمین. اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں, مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے, یہ توفیق مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے اور پورے اہتمام سے تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرو. اس کے بعد نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہو تو سنت گھر میں پڑھنا, یہ جناب رسول اللہ کی سنت, گھر میں پڑھو. اور یہ سنت معمولی چیز نہیں ہے.
فجر کی سنتوں کے بارے میں تو حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں جن کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا و ما فیہا سے افضل قرار دیا کہ دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں فجر کی یہ 2 والی رکعتیں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. اور ہم ماشاء اللہ اللہ اکبر ہم کس وقت میں پڑھتے ہیں جدو امام صاحب کی دوسری رکعت بھی مکن والی ہوندی نا نہیں سنتا پڑھ لیے پہلے کو کونے کھلوتا ہے کو نکرے کھلوتا ہے کو نکرے کھلوتا ہے. اللہ کے بندو 2 منٹ لگتے ہیں تھوڑا پہلے پڑھ لیا کرو مہربانی کر کے. تو سنتوں کا اہتمام فجر کی سنتیں پڑھو اور اٹھتے وقت جب آپ اٹھے ہیں اس کا آسان سا طریقہ ہے اس طرح سے نا یہ اپنی ہتھیلیوں کا یہ نیچے والا حصہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں پہ رکھ کے نا اس طرح ملا کرتے تھے اٹھنے کے بعد. تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے آپ بھی اٹھیں اس طرح سے سنت سمجھ کے ان کو بنے. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی بینائی کو فائدہ ہوگا آپ کے سر درد والے مسائل ٹھیک ہو جائیں. اس کے بہت سارے فائدے ہیں ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. آنکھوں کو اس طرح اپنی ہتھیلیوں کے نرم حصے سے انگوٹھے کے قریب سے اس طرح سے ملنا 3 دفعہ اس کو ملیں اپنی آنکھوں کو اور اس کے بعد دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور اٹھیں اور اٹھنے کے بعد وضو کریں. وضو کرنے کے بعد وضو میں مسواک استعمال کریں وضو کے دوران اور یہ بھی سنت عمل ہے. اور اس کے بعد آپ کیا کریں نماز کی ادائیگی کریں. توفیق ملے وقت ہو تہجد پڑھیں. فجر کے وقت میں اٹھے ہیں تو نماز فجر ادا کریں. نماز فجر کے بعد کچھ ذکر اذکار ہیں مختصر سے. آیت الکرسی تو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے پڑھنی چاہیے پڑھا کریں. مسجد میں آ رہے ہیں دایاں پاؤں پہلے مسجد میں داخل کریں. باہر نکلتے وقت بایاں پہلے نکالیں. اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں آپ نے وہ جو مسجد کے اندر آئے نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد کوشش کریں کہ سورت یاسین پڑھ لیا کریں. یہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا ہے. صبح کے وقت میں سورت یاسین پڑھنے سے دن کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت پہ لے لیتے ہیں آپ کے کام میں برکت ہو جاتی. ڈھیر ساری خیریں ہیں معمول بنا لیں اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا. تو اس کو عادت بنائیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. مسجد میں نہیں بیٹھا جاتا گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اس کے بعد اگر وقت ہو اشراق کا وقت ہو گیا تو اشراق کی رکعت پڑھ لیں. 2 رکعت اشراق پڑھیں. کیا ہوگا اللہ کے نبی کی سنت کی موافقت ہو جائے گی. تو اگر مسجد میں ہے پھر تو کیا ہی بات ہے. اللہ کے نبی نے حج اور عمرے کا ثواب بیان فرمایا. ایسے ہی ہے نا کہ جو بندہ اشراق تک انتظار کرے اور پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کے جائے اسے قبولیت والے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور کیا چاہیے بیٹھے بیٹھے تھوڑے سے کام پہ اتنی برکتیں حاصل ہو جاتی. ہم کھانے کا انتظار کر لیتے ہیں ولیمے کی روٹی کا انتظار کر لیتے ہیں بس کا انتظار کر لیتے ہیں 15 منٹ آدھا گھنٹہ سٹاپ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم اتنے بڑے اجر کے لیے 15 منٹ نہیں کر سکتے. تو چلو اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے. بعض دفعہ ہوتا ہے اب کئی دفعہ مسائل بنتے ہیں ہمارے جیسے بندوں کے لیے. اگر بیٹھ ہی جائیں غلطی سے تو کوئی جینے نہیں دیتا. ایک کہا جاتا ہے مولوی جی میں بھی ایک گل پوچھنی سی. دوجا آ جاتا میں بھی حال پوچھنا سی. تیجا میں بھی کچھ کرنا سی. ٹھیک ہو گیا بھائی بس اشراق تو ہوگی ایسے کام میں چی نہ آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں نہ ذکر اذکار. اس سے بہتر ہے کہ آپ جگہ بدل لیں اٹھ کے کہیں تنہائی میں چلے جائیں. تو بیٹھ کے مقصد تو یہی ہے کہ آپ اس وقت میں ذکر اذکار و تسبیحات کر لیں کچھ پڑھ لیں اور اشراق کی نماز. یہ سنت پروسیجر بتا رہا ہوں اللہ کے نبی والا طریقہ. اس کے بعد سورج تھوڑا سا روشن ہو جائے خوب چڑھ جائے تو پھر چاشت کی نماز پڑھ لیں. اب تفصیلات میں نہیں جا رہا یہ آپ علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس نماز کے کتنی رکھتے ہیں کیا طریقہ ہے. اس کے بعد پھر اپنے دن کے معمولات میں مشغول. اور یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں تو جی 8 بجے دفتر جانا ہے تو جاؤ 8 بجے دفتر آپ کو کسی نے روکا ہے. وہاں آپ باوضو حالت میں جائیں جب آپ کو موقع ملے اپنا مصلی اپنی کرسی کے پاس بچھائیں اللہ اکبر نماز پڑھ لیں. آپ کو کسی نے کچھ کہنا آپ کوئی نہ کوئی سیٹنگ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں آسانی کی راہ نکل آتی ہے. اللہ پاک اگر توفیق دیں تو نیت ہونی چاہیے بندے کی. اس کے بعد پھر آپ باقی کا جو دن ہے اس میں آپ اپنے معمولات کر رہے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا کام ہے آپ کے اب ڈیوٹی ہے دکان ہے جو بھی ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں تو اس کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں سوچ لیجئے رشوت نہیں لینی کس سے زیادتی نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا دھوکہ نہیں دینا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ڈنڈی نہیں مارنی کسی سے غلط بیانی نہیں کرنی. تو آپ کا یہ کام اور آپ کی ڈیوٹی عبادت بن جائے گی. آپ کو اس پہ بھی اجر ملے گا کہ آپ نے یہ سوچ کر کے میرے محبوب نبی نے منع فرمایا ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا تو آپ کو اس پہ اجر ملے گا. اس کے بعد آپ کیا کریں کہ دن کے اعمال گزار رہے ہیں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا حصہ ہے تو آپ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. کھانے پینے کا معاملہ ہے بیٹھ کے کھائیں اور جس طرح اللہ کے نبی کھاتے تھے
یا تو ایک ٹانگ کھڑی کر کے ایک نیچے رکھ کے یا چوکڑی مار کے کبھی کبھار، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک ٹانگ کو کھڑا کر لیتے اور ایک کو فولڈ کر لیتے. دو زانو ہو کے بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو کھانے کا یہ طریقہ اختیار کو جو سنت کے مطابق ہے. اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کھانا کھاتے وقت اللہ کی نعمت کا استحضار رکھو، اللہ تیرا شکر ہے. کھانے میں نقص نہ نکالو، کھانے میں عیب نہ نکالو، کھانے کو برا نہ کہو. کوئی چیز آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، کوئی نمک تیز ہو گیا تو ہلکے الفاظ میں کہہ دو کہ یار آج آپ نے تھوڑا نمک زیادہ ڈال دیا ہے تو تھوڑا احتیاط کر لیا کرو بھائی. برا بھلا نہ کہو، بلا وجہ کا قیامت خانہ کھڑا نہ کرو. ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں پوری ہانڈی چوک کے جناب کاندھے چ مار چڑھ دینے. اللہ ہی انہوں نے پوچھے بھائی کیسے عجیب لوگ ہو تم یار. اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوش میں رہا کرو. اس وقت میں کھانے میں نقص نہ نکالو. جب کھانا کھا لیا طبیعت کے موافق ہے تو پیٹ بھر کے مناسب طریقے سے اتنا کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ. اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے بھوک رکھ کے کھاؤ. بھوک رکھ کے کا مطلب ہے کہ آپ کو 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو 2 کھاؤ، اگر 2 کی بھوک ہے تو 1.5 کھاؤ. مطلب ہے 2/3 کھانا کھاؤ، 1/3 باقی رکھو. سان لین دی جگہ چھڈ دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں اونج نہیں تمہیں سمجھ آ. ہاں سان لین جو کی جگہ بندہ چھڈ دے بچوں کہ واہ وہ بھی کتوں لنگنی ہے کہ نہیں، ہوں کھائی ہی جانا. تو اتنا پیٹ بھر کے نہ کھاؤ کہ تنگی محسوس ہو، پریشانی ہو. اس کی وجہ سے آپ ڈھیر ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، ڈھیر ساری تکالیف سے بچ جائیں گے، ڈھیر ساری اذیتوں سے بچ جائیں گے. پانی پینا ہے شروع میں پی، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر شروع میں نہیں درمیان میں پی لیں. یہ ہمارے ہاں عادت بن چکی ہے، مرچاں لگ دی تو پھر آخر چ پی لیتے. مرچاں لگ دی یا اس کو برداشت کرو یا مرچاں گھٹ پا لو، لیکن یہ ہے کہ پانی آخر میں پینا. ہماری بھی عادت بنی ہوئی ہے عرصے سے، لیکن اس سے بچنے کی جتنی کوشش کریں. میرے ایک دوست تھے، ان کو معدے کی تکالیف تھی تو مجھے کہنے لگے مول صاحب میں نے ایسی ایسی دوائیاں کھائی ہیں، 50 روپے کی گولی اور کیپسول ایک وقت میں، اتنی مشکل میں نے تکالیف گزاری ہیں، اتنی جناب ادویات کھائی ہیں، کبھی کچھ، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا. میں نے صرف اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا کہ بعد میں پانی پینا چھوڑ دیا، میرا معدہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو اس طرح اگر آپ سنت عمل کے اوپر عمل کرتے ہیں خیر ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. چلو اس کے بعد پھر یہ تو کھانا ہو گیا نا، یہ عبادت بننے کا. واش روم جانا ہے، آسان کا طریقہ. جا رہے ہیں تو بایاں پاؤں پہلے واش روم میں رکھیں، بایاں الٹا پاؤں. اور جاتے وقت جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث. اس سے ڈھیر ساری حفاظتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اور وہاں پہ واش روم میں بیٹھے تو اس دوران میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں جو برکت والا ہو، مبارک ہو. یعنی کوئی کلمات ہیں، اذان سن رہے ہیں آپ مثال کے طور پر، تو اس وقت میں اذان کا جواب دینا بھی واجب نہیں، خاموشی سے سن، اس وقت میں نہیں بولنا. تو جب آپ واش روم سے باہر نکلیں تو اس وقت نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں اور غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی یہ پڑھیں. ساری نہیں آتی تو غفرانک صرف اتنا ہی پڑھ لیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میرے اللہ نے مجھے مہربانی فرمائی تو غفرانک یہ کہہ دیا، بس اتنا. اچھا، اس طرح سے اب یہ 3 عمل ہیں، اگر ان کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یہ بن گئے عبادت. آپ کی زندگی کے لیے خیر ہی خیر، برکت، آپ کی آدھی زندگی عبادت ہو جائے گی ان 3 کاموں کی. باقی کے کام کیا ہیں؟ شام کا وقت ہوا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کی عادت بنا. تھوڑی دیر لگے گی، 5-10 منٹ. مغرب کے بعد اوابین کے نفل پڑھ لو، سنت عمل ہے. اس کے بعد آپ یہ کریں کہ سورۃ الواقعہ پڑھ لیں. کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے 8 سے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کی ہے نا، اتنا رزق آپ اس ڈیوٹی سے نہیں کما سکتے جتنا یہ 8 منٹ کی سورت پڑھ کے آپ نے کمایا. 8 منٹ تو زیادہ ہے، حافظ تو 3 منٹ نہیں لاتے، تو آپ سے تو لگنے 5-4 منٹ ہے. 5-10 منٹ میں، 8 منٹ میں، 7 منٹ میں زیادہ آپ پڑھ لیں گے تو سورۃ الواقعہ کی آپ تلاوت کر لیں تو اللہ آپ کے رزق کا کفیل. اللہ تو پہلے بھی کفیل ہے، لیکن آپ کے رزق کو آسان فرما دیں گے. آپ کو برکتیں، فاقہ نہیں آئے گا آپ کے گھر میں کبھی. ساری دنیا مہنگائی دا رونا روئے لیکن تاڑے کا روٹی پکے گی انشاءاللہ. میرے اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی یہ بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھائی، ساری زندگی کبھی گھر میں فاقہ نہیں ہے، خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں. گھر کے افراد کو سکھاؤ کہ سورۃ الواقعہ پڑھا کرو. اس کے بعد عشاء کے بعد کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ روزانہ کا ہے تو جمعے کے دن کے کچھ معمولات خاص ہیں. اس دن غسل ضرور کریں. اس کے بعد اپنے ناخن تراشیں،
یہ سنت عمل ہے. اس کے بعد مسجد میں جائیں, خوشبو لگا کے جائیں, صاف ستھرے کپڑے پہنیں, ذرا جلدی جانے کی کوشش کریں اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. اگلے جمعے تک کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی, فتنہ دجال سے محفوظ کرے گی. اگلے جمعے تک کے لیے اللہ کے نبی نے نور فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے روشنی اور نور کا کام دے گی, برکتوں کا ذریعہ بنے گی, ڈھیر سارے فائدے حاصل ہوں گے. سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کو اپنا معمول بنا لو. تو یہ چند چیزیں ہیں ہماری زندگی کا. یہ میں نے صرف آپ کو عبادات کے حوالے سے بتایا, ورنہ اخلاقیات کے حوالے سے ٹائم ٹیبل اور ہے. گھر میں جاؤ, اپنے بچوں کو وقت دو, مسکرا کے ان سے بات کرو, گھر والوں کے ساتھ بیٹھو, ان سے حال احوال کرو, ان سے خیر وعافیت دریافت کرو. وہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کو کوئی ملنے آتا ہے تو اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی, آپ فجر کے بعد پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا, تو وہ خواب ہوتا تو بتا دیتا, آپ اس کی تعبیر بتاتے. تو اس لیے اپنے احباب سے رابطے میں رہو, خیر کا ذریعہ, عیادت کے لیے جاؤ, کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرو, کوئی فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھو, مسلمان کا یہ حق ہے, اس کو اپنے ٹائم ٹیبل کا حصہ بناؤ. تو ہفتے کے 7 دن اپنے نبی کے طریقے کے مطابق گزارو. اپنے ایک ہفتہ ایسے گزار کے دیکھ لو, میں یوں کہوں گا کہ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ نے روشنی کے کسی جزیرے پہ 7 دن گزارے ہیں. اب گناہوں سے ہٹ کے نیکیوں والے ماحول میں, عبادت کے ماحول میں, تلاوت کے ماحول میں, ذکر اذکار کے ماحول میں, اللہ کو راضی کرنے کے ماحول میں, مسجد کے ماحول میں تھوڑا سا وقت گزاریں اور ہر کام کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. 7 دن کی پریکٹس کر کے دیکھیں, آپ کو اپنی باقی زندگی میں اور ان 7 دنوں میں اتنا واضح فرق نظر آئے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آنکھیں تو آج کھلی ہیں. محسوس ہوگا کہ اللہ کے نبی کے اعمال میں, اللہ کے نبی کی نقل اتارنے میں, اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانے میں, اللہ کے نبی کے نقش قدم کے اوپر چلنے میں کتنی خیریں ہیں, کتنی برکتیں ہیں, کتنی رحمتیں ہیں. اسی لیے تو حکیم اختر صاحب بڑے اللہ والے گزرے ہیں, انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, جنت کی طرف جاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.